نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رافضی لوگ صحابہ کرام پر بہتان لگاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ حملہ کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس جھوٹے قصے کے لیے یہ لوگ جن کتب کا سہارا لیتے ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے اسرار آل محمد۔ یہ جو کتاب ہے سلیم بن قیس کی، یہ بالکل موضوع بناوٹی جعلی کتاب ہے، اور سلیم بن قیس یہ ایک فرضی شخصیت ہے۔ اس کے حالات کسی کو معلوم نہیں ہیں، کب پیدا ہوا، کب مرا، کس کے پاس پڑھتا رہا، اس سے کن لوگوں نے پڑھا۔ اس کا کل تعارف اس کی یہی کتاب ہے، اور اس کا ایک شاگرد ہے ابان، یعنی اس کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں وہ وہی ہیں جو اس کی طرف منسوب اس کتاب سے ملتی ہیں، اور اس کو ایک فرضی شخصیت ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ شیعہ کے کئی علماء یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا اسم ہے جس کا مسمہ کوئی نہیں ہے، یعنی نام ہے، بندہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کتاب کسی جلے بنے رافضی نے لکھ کر ایک آدمی کی طرف منسوب کر دی، اور اس کو سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین وغیرہ کا شاگرد بنا دیا، اور اس کتاب میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اس کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آج ہم نے جناب آپ کے سامنے دو حوالے پیش کرنے ہیں کہ یہ کتاب موضوع بناوٹی جعلی ہے، اور یہ دونوں حوالے بڑے پاورفل ہیں۔ انشاءاللہ کسی رافضی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو ان کا جواب دے سکے۔ یہ پہلی کتاب ہے ہمارے سامنے، کتاب الرجال۔ اس کو لکھنے والے صاحب کا نام ہے احمد بن حسین بن عبید اللہ بن ابراہیم ابو الحسین الواسطی البغدادی۔ ان صاحب کا انتقال ہے 411 ہجری میں۔ ابن الغزائری کے نام سے یہ مشہور ہے۔ ان کی کتاب الرجال میں لکھا ہوا ہے سلیم بن قیس الہلالی العامری روایت کرتا ہے امیر المومنین سے، حسن سے، حسین سے اور علی بن حسین علیہم السلام سے، اور آگے لکھا ہے وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ هَذَا الْكِتَابُ الْمَشْهُورُ، کہ اسی کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ مشہور کتاب، یعنی کتاب سلیم بن قیس، یہی وہ شخص جس کی طرف وہ کتاب منسوب کی جاتی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اس نے وہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ آگے وَكَانَ أَصْحَابُنَا، اور ہمارے شیعہ حضرات، شیعہ مجتہدین کہتے ہیں ان سلیمان لا یعرف، اس کی کوئی پہچان نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں، یہ مجہول شخص ہے، ولا ذکر فی خبر، اور نہ ہی روایات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور دو سطریں آگے چل کر اس سے کیا معلوم ہوا اس بات سے کہ سلیم، اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، یہ غیر معروف مجہول آدمی ہے۔ والکتاب موضوع لا مریۃ فیہ، اور ابن الغزائری فرماتے ہیں وہ کتاب جو اس کی طرف منسوب کی گئی ہے وہ موضوع ہے۔ موضوع کا ترجمہ آپ اردو میں کر سکتے ہیں بناوٹی ہے، جعلی ہے۔ آگے کیا کہا؟ لا مریۃ فیہ، کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یعنی کتاب سلیم بن قیس بناوٹی جعلی موضوع کتاب ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہتے ہیں وعلی ذالک، اور اس کے جعلی ہونے پر علامات موجود ہیں، فیہ، اسی کتاب میں، تدل علی ما ذکرنا، یعنی کہتے ہیں اس کتاب میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہمارے اس دعوے کی تصدیق کریں گی۔ آگے پھر انہوں نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں، تو علامہ ابن الغزائری کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ
ایک تو سلیم مجہول شخص ہے، اور دوسرا بلا شک و شبہ یہ جعلی کتاب ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک حوالہ۔ اچھا، انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ یہ کتاب موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے۔ علامہ ابن الغزالی نے ایک بڑا زبردست کام کیا۔ انہوں نے اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر اس شخص کا نام بھی بتا دیا ہے جس نے اس کتاب کو گڑھا ہے۔ وہ کون شخص ہے؟ یہ دیکھیے، ابان بن ابی عیاش۔ کہتے ہیں ابان بن ابی عیاش تابعی، تابعی ہے، روایت کرتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، روایت کرتا ہے حضرت علی بن حسین سے، ضعیف، یہ ضعیف راوی ہے۔ ابن الغزالی علامہ کیا کہتے ہیں؟ ابان بن ابی عیاش تابعی ہے، ضعیف ہے، لا یلتفت الیہ، قابل التفات، قابل توجہ شخص نہیں ہے، یعنی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دین، اس سے روایات لی جائیں۔ ہے کیا کہا؟ وَيَنْسِبُ أَصْحَابُنَا وَضَعَ كِتَابِ سُلَيْمِ بْنِ كَيْسٍ إِلَيْهِ۔ کہتے ہیں ہمارے اصحاب نے بتایا ہے کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے سلیم بن کیس کتاب کو وضع کیا، بنایا ہے۔ یعنی کہتے ہیں ہمارے شیعہ محققین کے نزدیک ابان بن ابی عیاش ہے جس نے کتاب سلیم بن کیس کو گڑھا ہے۔ کتاب الرجال صفحہ نمبر 36۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس کتاب کو گڑھنے والا کون ہے؟ ابان۔ ابان کی حالت کیا ہے؟ ضعیف۔ قابلیت کیا ہے؟ لا یلتفت الیہ، اس کی طرف التفات نہیں کرنی چاہیے۔ آگے کیا فرمایا؟ اگلا دوسرا حوالہ سنیے۔ یہ ایک حوالہ ہم نے دے دیا ابن الغزالی کا، کوئی مئی کلال اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ دوسرا حوالہ یہ دیکھیں، یہ اس کا ٹائٹل ہے کتاب کا، کتاب الرجال۔ لکھنے والے صاحب کا نام ہے تقی الدین الحسن بن علی بن داود الحلی۔ ان صاحب کا انتقال ہے 707 ہجری میں۔ انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے کتاب الرجال۔ ان کا بڑا مقام ہے، ان کا ابن داود الحلی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں، راوی نمبر 219، یہ قسم ثانی ہے، سلیم بن کیس الہلالی۔ آگے وہ پچھلی بات، ینسب الیہ الکتاب المشہور، کہ یہی وہ شخص ہے جس کی طرف مشہور کتاب منسوب ہے، وہ موضوع، اور وہ بناوٹی کتاب ہے۔ آگے ساری باتیں کر کے آگے لکھا ہے، لم یروی عنہ الا ابان بن ابی عیاش، کہ اس سے صرف ایک ہی آدمی روایت کرتا ہے، وہ کون ہے؟ ابان بن ابی عیاش۔ وفی الکتاب، اور کتاب کے اندر مناکیر مشتہرہ، بہت سی مشہور منکر روایتیں موجود ہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں علامہ ابن داود؟ وما اظنہ الا موضوعا، کہتے ہیں کہ میں تو اس کتاب کو موضوع ہی خیال کرتا ہوں، یعنی میری تحقیق کے مطابق، میری نظریے کے مطابق یہ کتاب موضوع ہے، یعنی بناوٹی اور جعلی ہے۔ تو علامہ ابن داود حلی کے نزدیک بھی سلیم بن کیس کی یہ کتاب موضوع بناوٹی جعلی ہے، اور اس کتاب کے اندر بہت سی منکر چیزیں ہیں۔ ہم رافضیوں سے کہتے ہیں کہ ان منکر چیزوں میں سے ایک وہ واقعہ بھی ہے جو تم صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے اپنی مجالس کے اندر پڑھتے ہو۔ وہ منکر واقعہ ہے، جھوٹا واقعہ ہے، اس کو مت بیان کیا کرو۔ دنیا کے اندر بیان کر کے لوگوں کو رلا کے چند پیسے بٹور لوگے، اور جن لوگوں پہ تم نے بہتان باندھے، قیامت کے دن جب ان کا سامنا ہوگا پھر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز کے اندر اس کی وضاحت کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس گفتگو کو مکمل سنیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، وہ بھی کمنٹ کے اندر کر دیں تاکہ آپ کی بات ہم تک پہنچ سکے۔